کہ جب کسی کمین کو سربراہی ملتی ہے یا بڑا پن ملتا ہے وہ دوسروں کو تکلیفیں دے کر اپنی چودراہٹ کے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کا مال لوٹنا، دوسروں پر قبضے جمانا، دھونس جمانا، جیلوں میں بند کرنا یا دوسروں کو بے دخل کرنا، جبکہ اللہ یہاں پہ سورہ محمد میں ان کو خود کو جن کو سربراہی ملی ان تفسدوا فی الارض کا مرتقب قرار دے رہا ہے۔ اب یہ تفسدوا فی الارض وہ کیسے ہوں گے؟ تفسدوا فی الارض، فساد فی الارض پھیلانے والے وہ ہوں گے کہ جس رعایا کی ان کو نگہبانی ملی ہے یا سربراہی ملی ہے، ان کے ہی خلاف ہو کر ان کو یا تو اپنی زمین سے نکالنے کی کوشش کریں گے یا ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں گے یا ان کو اپنی تابعداری اور ہر قسم کی جائز اور ناجائز منمانی کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ گویا زمین پر فساد کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، عوام نہیں ہوتی۔ یہ بڑا مفہوم ہم نے بہت غلط لے لیا ہے۔ جو اٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی کو فساد پھیلانے والے کہتا ہے، جبکہ کوئی بھی قوم فساد پھیلانے والی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سربراہ ان کو اس حد تک نہ پہنچائیں کہ فتنہ برپا ہو جائے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے یہ پیغام وحی کی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس قرآن کا ہر حکم اور ہر پہلو قابل اطاعت ہے اور فرض ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، اور دوسری جگہ پر فرمایا الفاعل والمفعول کلاہما فی النار۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائے گا سمجھ آئی، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل تو گیا جہنم میں، اس نے قتل کیا ہے کسی مومن کا ناحق، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقتول جہنم میں اس لیے جائے گا کہ اس نے قاتل کو اس نوعیت پر پہنچایا کہ وہ اسے مار دے۔ اب غور کریں، یعنی قاتل اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ مقتول نے مجبور کیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ، قریب ہے کہ اللہ تمہیں ولایت دے دے، سربراہی دے دے۔ پھر فرمایا ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد پھیلانے والے ہو جاؤ گے۔ اب بجائے اس کے کہ حکمران عوام کو کہیں فساد پھیلانے والے، عوام اگر حکمرانوں کے خلاف اٹھتی ہے تو اس کی وجہ حکمران ہوتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر اللہ نے
کسی رعایا پر نگران یا نگہبان مقرر کیا اور وہ اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرتا تھا، وَهُوَ غاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا مرتکب تھا، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جو اپنی رعایا سے خیانت کرتا ہے۔ یعنی ان لوگوں پر جنت حرام ہے جو اپنی مملکت کے لوگوں سے کرپشن کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ رعایا سے خیانت کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو کسی قوم کا یا مملکت کا مال کا انچارج بنایا اور وہ اسی مال میں رعایا کے حقوق پورے کرنے کی بجائے ان کے مال میں خیانت کرے اور لوٹنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اور پرائے کا خیال نہیں رکھتے اور اپنے رشتوں ناتوں کو بھلا کر اپنی ذات کے اندر اور اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، ایک تو ان کو جنت ان پر حرام کر دی جو اپنی رعایا سے خیانت کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور دوسرا جو سب سے اہم بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، وہ بہرے ہو جاتے ہیں، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، آنکھیں ہونے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر جو کرپٹ ہوتے ہیں، بددیانت ہوتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ حق سننے کے باوجود وہ بہرے ہو جاتے ہیں، حق پر عمل نہیں کرتے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور حق دیکھنے کے باوجود وہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ مکمل طور پر ان لوگوں کے گرد گھومتی ہے جن کو اللہ رب العالمین سربراہی دیتا ہے یا بادشاہی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا قرآن ان کے پاس نہیں آیا کہ جس کی آیتوں پہ یہ غور کریں، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آیت کی تفسیر کی تو بڑا ایک اہم پیغام، امرنا بسبع، نبی علیہ السلام نے فرمایا، براء ابن عازب کی روایت ہے رضی اللہ عنہ کی،
فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ امرنا رسول اللہ بسبع، 7 چیزوں کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب یہ جو حکم ہے نا 7 چیزوں کا، یہ بڑے غور سے سننے کا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو شخص یہ 7 کام کرے گا وہ نگہبان کہلائے گا، اور جو یہ 7 کام نہیں کرے گا گویا وہ اللہ کے ہاں لعنتوں کا مستحق ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، رشتے توڑنے والا ہے، چاہے وہ جس طرح مرضی کرے، لیکن اس کو اللہ رب العالمین گردانتے کہاں پہ ہیں؟ رشتے توڑنے والوں میں۔ اب اس کی یہ بالکل آسان ہے، لیکن ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ شریعت کا بڑا اہم حکم ہے، جس کو نہ کرنے سے اللہ جنت حرام کر دیتا ہے۔ امرنا رسول اللہ بسبع، 7 چیزوں کا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اب دیکھو ادھر آیت میں فرمایا کہ حاکم جب کوئی بنا دیا جائے تو وہ حاکم منافقت نہیں کرے۔ یہ آیت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ اقتدار دے اور اس کے بعد وہ منافقت پہ آ جائیں اور سب کچھ بھول جائیں، اور یہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے۔ ووٹ دینے کے بعد ووٹر کو نہیں پہچانتے اور اللہ ان کو منافق قرار دیتا ہے۔ پھر آگے چلے، پھر اللہ رب العالمین کے حبیب یہ پہچان کراتے ہیں کہ وہ منافق نہیں، یہ پہچانے کیسے جائیں گے؟ ہمارے MNA MPA یا کونسلر یا جو بھی ہے وہ منافق نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو ہم کیسے پہچانیں؟ یہ خاص طور پہ آیت جو ہے نا یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے جن کو اللہ حکومت دے دے، تولیتم، ولایت دے دے، سربراہی دے دے، اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ اب غور کریں کہ ایک ولایت والے کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ بس یہ اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو آج کا رمضان المبارک کے بعد کا ہمیں اپنا طور طریقہ سمجھ آ گیا۔ فرمایا بعیادت المریض، مریض کی عیادت کے لیے جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ فی خرفۃ الجنہ، وہ اس وقت تک جنت کے باغ میں رہتا ہے جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اس کے ورثاء اس سے اکتا نہ جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، مریض کی عیادت کرنا یہ معمولی بات ہے نا ہمارے ہاں، کوئی نہیں، کوئی بیمار ہو گیا پتہ ہی کوئی نہیں۔ جو مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزوں کا مجھے، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ عیادت المریض، کہ ہم مریض کی عیادت کیا کریں۔ مسلمان ہے نا، مسلمان کو مسلمان مریض کی عیادت کرنا فرائض میں سے آتا ہے، کیونکہ یہ امرنا کا لفظ ہے، امر دیا، حکم دیا ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہم تو مرنے تک انتظار کرتے ہیں کہ چلو مر جائے گا، جنازے میں چلے جائے، اور جنازے میں بھی خالی جنازے میں جانے سے بخشش نہیں ہوگی، اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا ہے۔ فرمایا بھائی عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی وہ اتباع الجنائز، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنے والے۔ نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے نا، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 150 آدمی نے پڑھ لیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے جنازے کے ساتھ چلتا ہے۔ جب جنازہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ چلنے والا مومن ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، چھینک کا جواب دینا۔ اچھا چھینک کا جواب جو ہے نا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ جمعے کے دوران نہیں دینا، لیکن چھینک جس کو آئے
اس پر الحمدللہ کہنا واجب ہے۔ اور جو ساتھ بیٹھا ہے اگر اس نے سنی ہے تو اس پر اگر خطبہ جمعہ کے اندر بیٹھا ہے تو جواب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ جواب فرض کفایہ ہے اور چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا فرض ہے، واجب ہے۔ یہ مسئلے تھوڑے سمجھنے والے ہیں اور یاد کرنے والے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، چلتی پھرتی زندگی میں یہ ہمارے ساتھ معمول میں پیش آتے ہیں، اور اگر ہم ان پہ عمل کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 7 حکم پورے ہو جاتے ہیں۔ تشمیت العاطس، چھینک مارنے والے کا جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا۔ چھینک مارنے والا در حقیقت شیطان کو بھگاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ کہنا واجب ہے، کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ صابر و شاکر ہے۔ الحمدللہ علامت کس کی ہے؟ صبر و شکر کی۔ اور چوتھی چیز فرمائی وہ ابرار المقسم۔ ابرار المقسم کیا ہے؟ قسم پوری کرنا، حلف پورا کرنا۔ قسم اٹھائی ہے تو اس پہ پیرا دینا، مکر نہیں جانا۔ قسم کسی کے گواہی دینا جسے کہتے ہیں نا، یہ بھی قسم ہوتی ہے کسی کا شہادت دینا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہادت الزور جہنم میں لے جائے، جھوٹی گواہی جہنم میں لے جائے گی۔ جب بھی گواہی دیں سچی دیں، نہیں تو انکار کر دیں، اور پھر اس سچی گواہی پہ پیرا دیں۔ امرنا رسول اللہ بسبع، 7 چیزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اس میں چوتھی چیز کیا ہے کہ اپنی قسموں کو پورا کیا کرو۔ جھوٹی قسم دینا ہی گناہ ہے تو پوری کرنا کیسے ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانا یا جھوٹی گواہی دینا ہی گناہ ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے جھوٹی قسم اٹھانا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگی، اس لیے ان کو پورا کرنا تو لازم ہے ہی نہیں، لیکن سچی گواہی دینا اور سچا حلف اٹھانا پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور نمبر 5 ہے وہ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو روکنا۔ انصر اخاک ظالمن اور مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ چھٹی چیز وہ اجابت الداعی، دعوت کو قبول کرنا۔ اچھا، اس دعوت سے 2 دعوتیں مراد ہیں، ایک تو ساتھ چلنے کی دعوت، ایک ولیمے کی دعوت۔ ولیمے کی دعوت اگر کوئی دے تو اس کو قبول کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، ولیمے پہ نہیں جانا، شادی پہ نہیں جانا، ایسے ہے نا، ضدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی ولیمے کی دعوت دے اس کو قبول کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرو جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے اور تم مسلمان نہ ہو۔ امرنا رسول اللہ بسبع، 7 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن رہنے کی علامت بتائی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ جو ابھی 5 بتائی ہیں، یہ 6 بالکل آسان ترین ہے، لیکن اس سے معاشرہ، اسلامی معاشرہ اخوت کا معاشرہ بن جاتا ہے، بھائی چارے کا معاشرہ بن جاتا ہے۔
محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں، دعوت قبول کریں، ظالم کو روکیں، مظلوم کا ساتھ دیں، تو آپ اندازہ جنازے کے ساتھ چلیں، مریض کی عیادت کرنے چلیں، آپ اندازہ کریں کہ اس سے نفرتیں ختم ہوں گی نہیں۔ اور جس معاشرے میں نفرتیں ختم ہو جائیں وہ ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور دین اسلام معاشرہ بنانے آیا تھا، انسانیت بنانے آیا تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے انسانیت نہیں تھی، ظلمت تھی، لوٹ مار تھی، قبضے تھے، درندگی تھی، دوسرے کا حق کھانا اپنا فرض سمجھتے تھے، دوسرے کو دبانا، دھونس جمانا، حکمرانی جمانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ ایسے کمینے نہیں بن جانا ہے جیسے وہ تھے کہ اگر تمہیں ولایت مل جائے، سربراہی مل جائے، تو آپ دوسروں کے لیے خوف کی علامت بن جاؤ۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم پرواہ ہی نہ کرو کہ تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری کیا ہے۔ اور آگے فرمایا دعوت قبول کریں، دعوتیں قبول کرنے میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور ساتویں چیز فرمایا وَإِفْشَاءِ السَّلَام، اور سلام کو عام کریں، گزرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سلام کرنا اپنا وتیرہ بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ حتی یبدأ بالسلام۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب نہیں دو۔ وہ کرتے ہیں نا ایسے ہاتھ بڑھا دیا، کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، ایسے کرتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں دو۔ ہم نے اس کو فیشن بنا رکھا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا آفس میں، صاحب آتے ہیں ایسے صوفے پہ بیٹھ گئے، تعاون کرنا ہے، پیسے دے رہے ہیں نا مولوی صاحب کو، تو مولوی بھی خوش ہوگا۔ تو مولوی صاحب جو اس مسجد میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے، وہ آگے سے کہہ دیتا ہے السلام علیکم، تاکہ اس کو شرم آ جائے، آنے والے کو شرم آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم سے پہلے کلام کرے سلام سے تو اس کو جواب ہی نہیں دو۔ من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اس سلام کی۔ آپس میں محبتوں کے لیے اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کہنے والے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دوائی لینے یا ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس یا موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرو، اتنی محبتیں آپس میں بنے گی کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَإِفْشَاءِ السَّلَام، جب بھی کسی سے قریب جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ ہمارے ایک نمازی ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ایسا بات ہے، میری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ شکوہ کیا انہوں نے، بڑی حیرت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی کے پاس سے گزرو، جاؤ، آؤ، یعنی بیٹھتے ہوئے بھی سلام کہنا ہے، اٹھتے ہوئے بھی سلام کہنا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ اس سے محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں مٹیں گی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سلام کریں اور نفرت جنم لے، بغض جنم لے، آپس میں کینہ رہے، چغل خوری رہے، غیبت رہے، کیونکہ کینہ اور بغض یہیں سے جنم لیتا ہے، چغلی سے اور غیبت سے۔ اور چغلی اور غیبت بڑھتے بڑھتے سلام سے ہٹا دیتی ہے، پھر کوئی سلام نہیں کرتا، کیوں؟ اس کی چغلی کی تھی، وہ کہتا میں سلام کیوں کروں، غیبت کی تو میں سلام کیوں کروں۔ اب دیکھیں ہر عمل کا دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے واسطہ ہے، تعلق ہے۔
اس لیے ابتدائی مومن کی علامتیں بتائی کہ ان 7 چیزوں پہ عمل کرو، اللہ رب العالمین آپ کے باقی اعمال درست کر دے گا۔ افشاء السلام، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، اگر آپ کو دعا نہیں بھی آتی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سلام ضرور کریں۔ کیوں؟ جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو یہ فرشتوں کا مسکن ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی گھر کا سربراہ گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کرے، چاہے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، اس لیے کہ جب انسان نہیں ہے تو دوسری مخلوق وہاں ضرور موجود ہے، غیر مرئی مخلوق، نہ دیکھی جانے والی مخلوق۔ لہذا جب آپ سلام کرو گے تو جو چیز آپ کو وہاں پہ ضرر پہنچانے کی نیت سے ہے وہ سائڈ ہو جائے گی، وہ وہاں سے نکل جائے گی۔ خالی مکان کے اندر یا خالی جگہ کے اندر بھی جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو جاؤ، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ یہ بتایا کہ اس سے جو تمہیں ضرر دینے والی چیزیں ہیں، نقصان دینے والی چیزیں ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ جیسے جب اذان ہوتی ہے، جس محلے میں اذان ہوتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر شیطان غالب آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے نا اذان ختم ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں 15-20 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے اذان کے بعد، تو اس 15-20 منٹ میں شیطان واپس آ جاتا ہے۔ ورنہ آپ اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جس بندے کے کان میں اذان کی آواز جاتی ہے، ایک بار اس کا دل ضرور کرتا ہے، اٹھتا ہے دل کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے چلے، اور وہ کہہ بھی دیتا ہے جو ساتھ ہو، فلانی نماز کا ٹائم ہو گیا، زور کا ٹائم ہو گیا، کہتے ہیں نا۔ یہ ہمیں بھی ہے، یعنی جو جتنا بھی بڑا، جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، جتنا بھی نافرمان ہے، وہ جب اذان کی آواز سنتا ہے ضرور کہہ دیتا ہے زور کی اذان آ گئی، زور کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس لمحے اس سے شیطان نکل جاتا ہے جو اس کو اسمہم و اعمی ابصارہم کر کے بیٹھا ہوا، جو بہرا اور اندھا کر کے بیٹھا ہوا ہے خدا سے، وہ اس لمحے اذان کے دوران اس سے نکل جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا کہ شیطان انسان کے خون میں خون کی طرح چلتا ہے، یجری مجرد دم، خون کی طرح شیطان انسان کے اندر چلتا ہے، لیکن جو ہی اذان آتی ہے شیطان اس کے سائڈ ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ اس کے دل میں جنبش ضرور آتی ہے کہ اذان ہو گئی، جتنا بھی، یعنی بالکل 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی ہی نہیں ہے، لیکن جب اذان کی آواز سنتا ہے جنبش ضرور آتی ہے، وائبریٹنگ ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ کیا علامت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شیطان جب اذان کی آواز آتی ہے شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ جس مومن کے کان میں اذان کی آواز جاتی ہے اس وقت اس مومن کے اندر شیطان نہیں رہتا، ایک دفعہ اس کو ضرور حرکت آتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ جو مرضی وہ کرے، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے اذان سے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ایک بار اس کے دل میں یہ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح افشاء السلام ہے، فرمایا کہ جب کوئی شخص سلام کر کے داخل ہوتا ہے، اچھا مسجد میں داخل ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کا مسکن ہے، یہاں کوئی ضرر دینے والی مخلوق نہیں ہوتی بندوں کو، ہاں بندوں میں سے من انفسہم، بندوں میں سے آ کے کوئی نقصان پہنچائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مسجدوں کے اندر بندوں کو نقصان پہنچانے والی کوئی مخلوق نہیں ہوتی۔ جنات بھی اگر ہوں، ملائکہ ہو تو وہ ہی ہیں، جنات بھی ہوں تو وہ بندوں کے فائدے میں اپنے کام سے کام رکھنے والے۔ تو جو سلام کر کے داخل ہوتا ہے وہ ان فرشتوں اور جنات پر بھی سلام ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں آیا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن بھی عبادت کرتے ہیں، جن بھی جماعت کراتے ہیں، جن بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہی قرآن جنات کے لیے بھی ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے آپ گویا کہ صرف انسانوں کو سلام نہیں کر رہے ہوتے، آپ فرشتوں کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی فرشتے اللہ کے ہاں جا کر گواہی دیتے ہیں
کہ اس شخص نے داخل ہوتے ہوئے سلام کہا ہے۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یار وہ سلام کیا تو ہماری نماز خراب ہوگی، وہ تو نماز میں آمین سے بھی کہتے ہیں ہماری نماز خراب ہوگی۔ پتہ نہیں ان کی نماز کیسی ہوتی ہے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، خراب ہی ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساری فاتحہ پڑھ لیں گے، اور قاری عبد الباسط صاحب کی طرز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لمبی لمبی کر کے، کیوں ہی آمین آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کرتے ہی ان کو ایسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آمین نہیں نکلتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ؟ یہاں پر آ کے اس کو کی کہتے ہیں ہو کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، اسی صورت کے اینڈ پہ نہیں لکھی ہوئی، وہ قرآن چھپا ہی نہیں ہے کائنات میں جس میں ولا الضالین کے بعد آمین نہ لکھا ہو۔ کوئی کافر بھی مطبع اپنا چھاپے گا قرآن تو وہ بھی آمین لکھ دے گا۔ پاکستان میں یہ جتنی بھی مطبوعات کی کمپنیاں ہیں قرآن جب چھاپتے ہیں آمین لکھتے ہیں، تو مولویوں کے ہاتھ سے وہ کیوں نکل جاتی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو پھر ولا الضالین ہی نہیں کہا کرو کیونکہ اس کے ساتھ ہی آمین ہے۔ ویسے ایسے لوگوں تو غیر المغضوب سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن کے ایک حرف کا بھی انکار کرے تو وہ مغضوب علیہ ہے، اللہ کا غضب ہوگا ان پر۔ تو جب ہم پوری آیت کا انکار کر دیں، آمین ایک آیت ہے، کیسی؟ جیسے الف لام میم ایک آیت ہے، الف لام میم عین صاد ایک آیت ہے، الف لام را ایک آیت ہے، نہیں تو جا کر دیکھ لینا قرآن میں پوری آیت کا درجہ دیا اللہ نے اس کو۔ آمین بھی ایک آیت ہے، پوری آیت پہ ان کو اٹیک ہو جاتا ہے اور آیت ہی پوری نہیں پڑھتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاتحہ پڑھے فقولوا آمین۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ جس نے پڑھی ہو، یہ جو فقولوا آمین ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فاتحہ کسی نے پڑھی ہے، آمین آپ نے بھی کہنی، بھلے آپ نے بھی نہیں، آپ نے ہی کہنی ہے، اس کے تو ذمے میں ہے، وہ تو پڑھ رہا ہے، جب فاتحہ تو پڑھے گا۔ لیکن جب آمین کا لفظ آیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقولوا، پڑھنے والا ایک ہے آگے امام، اور فقولوا جمع کا صیغہ ہے۔ یہ صیغوں میں بڑا عربی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاکستانی اسی میں الجھا کے مار دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا فقولوا آمین، فقولوا جمع کا صیغہ ہے، تم سب آمین کہو، اور سب کی جب باری آتی ہے سب کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ امام صاحب ہی کھا گئے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرقہ واریت کی وجہ سے، گروہ بنانے کی وجہ سے ہم نے کاٹی ہے، جس کو کہتے ہیں سینسر کر دی، دین کے اندر سینسرشپ لگائی ہے۔ کس وجہ سے لگائی ہے؟ نبی کے دین کی وجہ سے نہیں، اپنے امام کی پیروکاری کی وجہ سے۔ جیسے ہر کوئی اپنا ایک مونوگرام بناتا ہے، ہر کوئی اپنا نشان بناتا ہے، سلوگن بناتا ہے۔ یہ جو فرقے ہیں یہ انہوں نے بھی اپنے مونوگرام بنائے، کسی نے پگڑی کا مونوگرام بنایا، کسی نے آیتیں اور حرف کاٹ کے مونوگرام بنایا، کسی نے کہا ہمارے امام نے یہ کہا۔ جب تیرے امام نے یہ کہا تو کائنات کے امام کی بات تو کٹ گئی، سینسر ہو گئی۔ کبھی سوچا ہے؟ کائنات کے امام کی بات کاٹی تو تم نے کہا ہمارے امام نے کہا، ورنہ تو کہتا امام کائنات نے کہا۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیں آپ، جب کوئی کہے امام کائنات نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا۔ جب کہے گا کہ ہم کیونکہ مقلد ہیں ہمارے امام نے یہ کہا، تو گویا اس نے امام کائنات سے رشتہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ توڑ دیا۔ کائنات کے امام سے اس کا اب رشتہ اور تعلق نہیں رہا۔ اس لیے اللہ کے بندو کوشش کیا کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اس پہ عمل کریں۔ افشاء السلام، سلام کو عام کریں، مسجد میں داخل ہوں، دکان میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہوں یا پاس سے گزریں، اس سے نفرت والا شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔